مولا علی کی رہین منت ہے، علی جسے افضل کہتا ہے، عرفان شاہ ان کی قدموں کے خاک ہے، عرفان شاہ بھی اسے افضل مانتا ہے جسے مولا مرتضی افضل۔ سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ۔ سنی بھائیو سن لو، آج تک ایک شاہ صاحب ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے اتنی بڑی، اس مسئلہ کو ظنی کہتے ہیں، وہ افضلیت کے مسئلے کو ظنی کہتے ہیں۔ مجھے انتظار ہے پورے سندھ میں جنہوں نے طوفان اٹھایا ہوا ہے، کسی ایک نے بھی اگر اس کتاب کا جواب دیا ہو تو میرے سامنے آئے۔ نہیں دیا، اس کتاب کا ہدف بھی میں ہوں۔ آدھا گھنٹے مجھ پہ گولیاں چلی، گولیاں بھی انہوں نے چلائیں، پھر پرچہ بھی مجھ پر دیا، پھر تھانے میں مجھے بند کرایا۔ تو یارو یہ دوری تریری مار کھانا ہمارا کام ہے؟ گرامی قدر حضرات، ان کو بھی میں نے عرض کیا، خدا کی قسم ہاتھ جوڑ کر ان کو بھی عرض کیا، میں نے کہا حضرت یہ بات نہیں ہے۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا دیکھو، اس سند پر اگر باس کرو گے تو کر لو۔ امام احمد بن حنبل اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو لائے ہیں، اور مولا علی شیر خدا نے یہ فرمایا کہ میں مفتری کی حد لگاؤں گا۔ اور آپ کو معلوم ہے، علماء تشریف فرما ہے کہ یہ حد ہے نا، تعزیر تو نہیں ہے نا بھائی۔ مفتری کی جو سزا ہے تہمت لگانے والے کی، بہتان باندھنے والے کی، تو حد ہے، اور حد جو ہوتی ہے وہ ظنی مسئلے پر بھی جاری ہوتی ہے۔ کچھ تو اصول کی بات کرو۔ میں نے ان سے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، میں نے کہا آپ بابا ہو، بڑے ہو، ہمارے سے عمر میں بڑے ہو، لیکن خدا لا ترس کرو، ہم پر رحم کرو۔ مولا علی سے بڑا قاضی کوئی نہیں امت میں، ان کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ ظنی مسئلے میں آپ حد کیوں جاری کر رہے ہو۔ اور کیا یہ بھی بتایا جائے گا کہ تعزیر 80 کوڑے کی ہوتی ہی نہیں؟ سنن ابی داؤد شریف اٹھا کے دیکھو، 3 کوڑے سے لے کر 10 کوڑے تک سرکار نے اجازت دی ہے تعزیر میں، قاضی ضروری سمجھے تو صرف 10 تک۔ تو جو اقذل امہ ہے وہ 80 کوڑے ظنی۔ منصوص بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تعزیر میں کوئی بھی 80 کوڑا جاری نہیں کر سکتا، منصوص ہے یہ مسئلہ۔ تو حد جاری کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ مولا فرما رہے ہیں یہ مسئلہ قطعی سمجھو۔ کیوں؟ کہ صحابہ کا اجماع ہے اس بات پر۔ اسی لیے حضرت محمد بن حنفیہ کی بات ابھی جو مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ بیٹے نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا خیر کون ہے اور افضل کون ہے، دونوں لفظ موجود ہیں۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے، ہم سوچے سمجھے سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور آپ میں سے جو زیادہ فن خان ہو نا تو لوگ موجود ہیں بھائی، ہم پہ چڑھائی کس لیے کرتے ہو؟ شرافت کی وجہ سے لوگ میدان میں موجود ہیں۔ اگر تمہیں پریکٹس کرنے کا شوق ہے کہ تمہیں بھی کچھ آتا ہے تو اتنی بڑی کتاب لکھی ہے نا، 4 حرف لکھ کے دکھا دو۔ اور جو مشہدی کہہ رہا ہے اس سے اوپر تحقیق پیش کر کے دکھا دو۔ یہ مقدمہ جو ابھی میں نے قائم کیا سنن ابی داؤد شریف کی تعزیر والی حدیث کے روشنی میں، یہ بھی پہلے اگر معلوم ہو تو انصاف سے بتا دینا کہ ہم بھی اسی مقدمہ سے یہ اصول آگے لے کر چلتے ہیں۔ اگر ہو تو آپ اعتراف کرنا، لیکن آپ جیسے انصاف پسندوں سے، آپ سے نہیں عرض کر رہا میں، آپ تو ہمارے سرمایہ ہو، بنیاد ہو، آپ کی بنیاد پر پورے سندھ کو اور پورے پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو میں یہ جواب دے رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا بھائیو، ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس کی آڑ میں ہم افضلیت بھی، افضل البشر بعد الانبیاء کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ترتیب خلافت
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا فرمان ہے، ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، اصول فروع میں ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، یہی تبلیغ کرتے ہیں۔ آج تک ہماری زبان سے یہ بات، قلم سے زبان سے کوئی بندہ اس کی نشاندہی نہیں کر سکتا۔ گالیاں نکال دے، ہمیں گالیاں دے رہے تو دو ہمیں دکھ نہیں لگتا۔ مجرم ہو خواہ کوئی رہتا ہے ناصحوں کا، روئے سخن ہمیشہ سوئے جگر فگارا۔ ہاں اور کرو اور ظلم کرو، لیکن اس تھریٹ میں ہم تمہیں کبھی سیدہ پاک کی توہین کی اجازت نہیں دیں گے۔ نوٹ کرو یہ بات کہ ایک طرف سے شیعت کا حوا کھڑا کر کے، رافضیت کا حوا کھڑا کر کے تم یزیدی فکر عام کرنا چاہتے ہو، یزید کو رعایتی نمبر دینا چاہتے ہو، تم سیدہ پاک کی اہانت کر رہے ہو، خطا جیسی نسبت سیدہ کی طرف کر رہے ہو۔ میں میدان میں موجود ہوں اور حافظ الملہ کے روزے کو گواہ بنا کر، اللہ کے ولی کے روزے کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تمہارے یہ نجس اور گندے خیالات مشہدی کی لاش سے گزر کر کوئی سن سکتا ہے، ورنہ اہل سنت تمہاری مدافعت کرتے ہیں۔ اس آڑ میں جو تم کر رہے ہو نا، ہمیں کہتے ہو ہم اس تفصیلی کے ساتھ بیٹھے جس سے ہم نے توبہ کرائی ہے، توبہ کرائی، لکھ کے دیا اس نے، یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ میں آج کے بعد کسی متاخرین صحابہ میں بھی کسی کے خلاف یہ نظریات جس پر میں نے مناظرہ کیا نہیں رکھوں گا۔ میرا وہی نظریہ ہے جو عرفان مشہدی کا۔ ہمیں یہ کہہ رہے ہو اور خود کس کے ساتھ بیٹھے ہو؟ خود جا کر ساری قیادت نے جالندری کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس کی قیادت پہ نعرے لگا رہے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، جانتے ہو یہ جلندری کا شجرہ نسب کیا ہے؟ اسی کا باپ تھا خیر جلندری۔ خیر مم جلندری وہ بندہ ہے جس نے اس کتاب پر دستخط کیے ہیں جس کتاب کے ٹائٹل پر لکھا ہے اللہم صلی علی یزید اور امیر المومنین یزید، اس پر تصدیقی دستخط ہے اس حنیف جلندری کے باپ کے۔ تو کھیل سمجھ آیا؟ خود یزید پر درود پڑھنے والوں کے ساتھ جفیاں ڈالو اور ان کی قیادتوں میں جلوس نکالو، اور سیدوں کو یہ سزا ہے کہ تم سیدہ کا نام کیوں لے رہے ہو؟ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے اور راستے بند کیے دیتے اور دیوانوں کے شہر میں ٹھیک نہ لگ جائیں گریبانوں کے۔ یہ ہو نہیں سکتا، ہونے دیں گے نہیں۔ کیوں؟ قائد اہل سنت نے ہماری ڈیوٹی لگائی، ہم صحابہ کی عظمت کی نگہبانی اور پاسبانی کریں گے، اور سیدہ کے ہم نوکر ہیں۔ جو ایسی زبان بولے گا اس کی زبان گدی سے کھینچ کر للکار ہے عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت، سید عرفان شاہ صاحب مشہدی۔ آج لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ماتھے پر میں نے دیکھو، میں قادری فقیر ہوں، خادم ہوں، تو میں ماتھے پر اپنا نشان رکھتا ہوں۔ لوگ یہاں بھی اور کہاں کہاں نالین شریف کا نقش لگاتے ہیں، شوق سے لگا۔ لیکن مجھے ایک بات کا جواب دو،
نالین شریف کو وجود مطہر سے وہ نسبت ہے جو سیدہ خاتون جنت کو قلب اطہر سے ہے؟ ابھی نہیں سمجھے آپ؟ شرم کرو، کس منہ سے ناموس رسالت کا نام لیتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ کون سا ناموس ہے میرے آقا کا جو فاطمہ زہرا کے بغیر مکمل ہوتا ہو؟ تیری عزت اور تیرا ناموس تیری بیٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کوئی گالی دے تو زبان کاٹتا ہے کہ میری بیٹی کو برا بولا، تو پھر تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تو تیری میری بیٹی میری عزت ناموس ہے تو محمد مصطفیٰ کی بیٹی محمد مصطفیٰ کا ناموس کیوں نہیں ہے؟ سندھ والوں، اے مسلمانوں، ولیوں کے ماننے والوں، میں ہاتھ جوڑ کر ایک مسکین سید آپ سے سوال کرتا ہوں. ہماری بہن عزت ہے، ہماری بیٹی عزت ہے، ہماری مصطفیٰ کی وہ بیٹی جس کے لیے وہ فرمائے اے میری بیٹی نہیں ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آہستہ نہیں، زور سے کہو. صحابہ کی عظمت کے ہم قائل ہیں، لیکن کبھی سوچا صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کے ساتھ ایک نظر حضور کو دیکھا ہو. الفاظ مختلف، لیکن یہ بھی محدثین نے لکھا ہے. کسی نے ماتا علی الاسلام اور کسی نے کچھ اضافے بھی کیے، لیکن کل مؤمن رعا رسول اللہ وہو صحابی. ٹھیک ہے، اب زابی رحمت اللہ علیہ اور دیگر بزرگ یہ بھی لکھ رہے ہیں. اچھا، تو کچھ سمجھ آئی کہ مانتے ہوئے ایمان کے ساتھ جو ایک نظر رسول اللہ کو دیکھے اس کا یہ مقام ہو جائے جو ابھی تک میں نے بیان کیا آپ کے سامنے. اور جو ایمان کے ساتھ 5 سال کی عمر ہے رسول اللہ کے کاندھے مبارک پر کعبہ شریف میں حرم پاک میں جو کچھ رکھا دشمنوں نے صرف 5 سال کی عمر میں، کس نے جا کر کندھے مبارک سے اتارا؟ کچھ سمجھ ہے آپ کو؟ 3 سال تک شیب ابی طالب میں کون بند رہی اپنے باپ کے ساتھ؟ سختیاں جھیلی دین اسلام کے لیے. اور بہنوں کو کیا کہا؟ اپنے سے بڑی بہنوں کو کیا کہا کہتی تھی سیدہ؟ فرمایا ابا ہمارے میرے ابا نہیں ہیں، یہ رب کے رسول ہے، اور جو اللہ کے رسول و نبی ہوتے ہیں ان کو ایسے معاملات پیش آتے ہیں. اور تمہیں اگر بھوک لگی ہو یا پیاس ہو تو کبھی بھی بغیر ہنستے چہرے کے ابا جان کے سامنے نہ آنا. ان کو تکلیف ہوگی، ان کو تکلیف ہوگی. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس عمر مبارک میں یہ شعور تھا ان کا. دوستو، کچھ خیال ہے حقوق اہل بیت کا؟ یہ خون ہے رسول پاک کا. نسبت پاک دیکھو، انما فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے. اور ام المومنین حضرت عائشہ کے یہ الفاظ اگر پڑھ رکھے ہیں آپ نے حدیث سے تو خدا را کچھ غور کرو. فرماتے ما رأیت احدا اشبہ برسول اللہ من فاطمہ ہدیا سمتا کلاما مشیا دلا سمتا، بولنے میں، چلنے میں، صورت میں، سیرت میں، وضاقتہ میں، بلکہ حد کر دی سیدہ عائشہ نے. فرماتی ہے دل کی فضا میں، سیرت میں، باطن میں فاطمہ سے بڑھ کر ان کے ابا کے مشابہ اور کوئی بھی نہیں.
रसूल अल्लाह के रसूल से। क्यों कि भाई बेटियां बाप के मुशाबे होती रहती हैं, बेटे भी होते रहते हैं, ये हड्डियां बाप जैसी उनकी हो सकती हैं, लेकिन याद रखो अगर अब्बा साहिब खुल्के अजीम हो तो सीरत में अशबा होना कारे दारद। अभी डॉक्टर हमारे किबला जैदी साहब की आप तकरीर सुन रहे थे ना, इसमें कुछ मुश्किल लगती है। क्यों कि अब्बा जान वो हों जिनके लिए कुरान फरमाए इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। तो साहिबे खुल्के अजीम की बेटी की निरी सूरत मुशाबे नहीं, हदियन सीरत भी मुशाबे है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। खसाइल में, शमाइल में अरबी के माहिरीन मौजूद हैं। ये 3 लफ्ज का इंतखाब किया मैंने, चंद चीजें मैंने जमा की, खुदा की कसम 300 सफ़हात का मकाला बना सिर्फ हादियन दल्लन समतन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बंदगाने खुदा हर मुरीद को ये ख्याल आ जाता है कि हमारे पीर तो ऐसे थे, बच्चे बहुत अच्छे हैं, मगर हज़रत आयशा फरमाती है ये वो बच्ची है रसूल खुदा का जिगर पारा जिसके लिए अगर मगर है ही नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हम अपने मुर्शिदों अपने उस्तादों के उन बच्चों को भी गवारा करते हैं जिनमें अगर मगर हो भी, कहते यार निस्बत देखो, और निस्बत फातिमा को अगर इतना तुमने आम समझ लिया है तो फिर कैसे कहते हो कि बबाएं क्यों आती हैं, जवाल क्यों आता है, इन्हितात क्यों आ गया, क़यामत क्यों टूट रही है। और जब हमारी निस्बतें अगर मगर वाली भी हो तो हम कदर करना नहीं छोड़ते। क्यों कि चंगिया दी चंगियाई तक हो। और कमलिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख, मोहम्मद रसूलुल्लाह की अशबा उनकी बेटी को देख कि जिनके लिए मोहम्मद मुस्तफा खुद ताजी मन भी खड़े होते थे, मोहब्बत में भी खड़े हो जाते। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, अज़मत सय्यदा कायनात, अज़मत सय्यदा कायनात। और हमें कह रहे हैं ये तो जी मासूमा का अकीदा रखते हैं, खता का लफ्ज भी नहीं बोलने देते, खता इत्यादि तो सहाबा से हो सकती है, फलां से हो सकती है, हत्ता के मुसलसल 6 महीने से ये रट्टा लगाया हुआ है तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से भी होती है। मैंने कहा बेवकूफो, इतलाक के साथ ये बात ना करो, मैं नाज़िम आला हूँ। मैं किस तरह अहले सुन्नत के अकीदों में ये बातें दाखिल होने दूंगा, मैं तो लड़ मरूंगा। क्यों सुना, इतलाक के साथ अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज बोलना कि खता इत्यादि तो वो भी करते हैं, नहीं करते, नहीं करते। सुन लो, उमूर दीन में, तबलीग दीन में, अहकाम दीन में तुम तो इतना बड़ा लफ्ज बोल गए ना, एक लफ्ज एक हर्फ भी नहीं चूक सकता। अगर चूकेगा तो शरीयत से अमान उठ जाएगी, हर हर्फ में शक होगा। उमूर दीन में, फिर सुन लो, उमूर दीन में, तबलीग दीन में, अहकाम शरीयत में नबी खताए इत्यादि नहीं करता। जो ऐसा अकीदा रखेगा और सारी शरीयत की अमान उठाएगा। क्यों? 30 पारे कुरान नबी के एतबार पर है। जोर से कहो सुभान। कहोगे खिताबत कर रहा हूं मैं, खिताबत नहीं कर रहा। वलौ तक़व्वल अलैना बअदल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन। ये कौन है जिसको एक लफ्ज भी नहीं बोलने देता? वो
بعض اقاویل کی طرح کے بے خیالی میں کلام کر جائیں؟ اللہ فرماتا نہیں، کیوں؟ میں قریب ہوں، دائیں کندھے سے پکڑ کے پوچھوں کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر اس سے بھی بات آگے بڑھے تو لقطعنا منہ الوتین۔ میں سرفراز گکھڑوی سے بات کر رہا تھا تو کہنے لو تقبلہ کی سند جو ہے نا، یہ نبی کے لیے نہیں ہے، یہ جبریل امین کے لیے ہے۔ میں نے کہا برسبیل تنزل گکھڑوی جی، برسبیل تنزل کہتا ہوں کہ اگر لو تقبلہ جبریل امین کے لیے ہے تو لقطعنا منہ الوتین کس کے لیے ہے؟ کہا یہ حضور کے لیے۔ میں نے کہا کمال ہے، حفاظت و عصمت ہو جبریل امین کے لیے، سزا ہو نبی علیہ السلام کے لیے، معاذ اللہ۔ یہ گکھڑوی کہہ سکتا ہے، اولیاء کا غلام نہیں کہہ سکتا۔ لقطعنا منہ الوتین حضور کے لیے، اور لو تقبل علینا بعض الاقاویل یہ جبریل امین کے لیے۔ میں نے کہا تیرے گندا ذہن میں نے پڑھ لیا، تیری بدبو نجاست، اللہ مجھے اس سے بچائے۔ میں نے کہا اور یہ حفاظت جسے نصیب ہے، ایک بیماری ہے۔ ڈاکٹر اسرار گیا تقریر کے لیے لندن تو کہنے لگا یہ جو کہتے ہیں ما ینطق عن الہوی، یہ مفہوم پورا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کتنے ایسے موقع ہیں کہ رب فرماتا ہے یہ بات حبیب تم نے کیوں کہی، لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، تو لیما کیوں کہتا ہے جب یہ کرتے ہی نہیں؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھو نا ایسے مقام آتے ہیں تو آپ کے خادم باقاعدہ ٹی وی پر کوئی کرتا ہے تو ٹی وی پر بیٹھ کر ہم جواب دے رہے ہیں اور چیلنج سے گئے۔ میں نے کہا ڈاکٹر تو کتنی بکواس کرتا ہے، کبھی تجھے کسی نے کہا کہ کیوں کرتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ؟ کیوں کہ تیری حالت ہے نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، تو آوارہ ہے جدھر مرضی پھر۔ مرزا غلام احمد کہتا ہے کہ دیکھو وہ تو ایک بات بھی نہیں کرنے دیتا نا، نبی کو ایک بات بھی نہیں کرنے دیتا مرضی سے۔ لو تقبلہ کے ترجمے میں مرزا غلام احمد نے لکھے برکات دعا میں، پہلی کتاب ہے اس کی، اور حقیقت الوحی میں کہتا ہے اگر میں نبی نہ ہوتا تو پھر میری رگ کاٹتا نا، کیونکہ میں جو باتیں کر رہا ہوں اگر یہ غلط کر رہا ہوں تو رگ کاٹ دینی تھی۔ کوئی سمجھ آئی؟ یہ عطا الرحمان نام کے ان کا ناظر ہے قادیانی جماعت کا، اس نے مجھ پر یہ سوال آن لائن کیا۔ میں نے کہا یہ شان نبی کی ہے کہ وہ بات کرنے نہیں دیتا۔ کوئی آوارہ اٹھ کے بک بک کرے اور کہے کہ میری گردن کیوں نہیں پکڑتا، تیرے جیسے کتے بھونکتے پھرتے ہیں ان کو کون پوچھتا؟ یہ نگہداشت نصیب ہے تو نبی کو لیما کیوں کہا یہ بتا دیا تاکہ تمہارے سامنے پریکٹیکل یہ بات آ جائے کہ لو سے بات نہیں ہو رہی کہ اگر فرما کے دکھا دیا کہ اگر میرا نبی کلام کرتا ہے تو میں اس کلام پر فوراً متوجہ ہوتا ہوں، اور ہم جیسے بولیں جو بھی بولیں کون پوچھتا ہے؟ کیوں؟ اس کو کوئی کہے یہ میری حقانیت کی دلیل ہے، میں نے ابھی تک اگر غلط کہا ہے تو مجھے یہاں ہی مارنے کیوں نہیں ڈالا؟ ایسے تھوڑے بات ڈالتا ہے، تو پھر ان کو بھی ٹائم دیتا ہے۔ نمرود کو بھی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نشانی حقانیت کی نہیں ہے، یہ نولہ ما تولی ونصلہ جہنم۔ اگر سبیل المومنین چھوڑ کے چلے ہوگے، غیر مقلد آج اعلان کرتے پھرتے ہیں یہ اولیاء اللہ سے کا تعلق تم نے بنا لیا، ہم تو صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا سبیل المومنین کیا ہے؟ حافظ الملت کی ذات سبیل المومنین ہے۔
حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی ذات سبیل المومنین ہے، سخی عبدالوہاب جیلانی کی ذات سبیل المومنین ہے، حضرت سچل سر مست کی ذات سبیل المومنین ہے، حضرت صاحب پیر صاحب پگارا سبیل المومنین ہے۔ فرمایا اللہ اللہ کے رسول کی مخالفت بھی نہ کرنا، اور تم سے پہلے جو مومن گزر چکے ہیں ان سے بھی راستہ جدا نہ کرنا، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اللہ کی حفاظت میں رہو۔ کوئی ایک فتنہ ہے، ایک غیر مقلد مجھے کہتا ہے جی یہ تو کفار کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہیں، یہ کوئی سند ہے؟ میں نے کہا اور جن کے باپ دادا کافر ہوں ان کی تو پیروی نہ کریں، کیوں؟ لا یاکلون شیئا ولا یہتدون، اور جن کے ہدایت یافتہ ہوں وہ کیوں نہ پیروی کریں؟ اب اس قسم کے تو جو ہمارے محقق آ گئے ہیں نا، ہر باپ دادا کو لا یہتدون بنا دیا، لا یاکلون بتا دیا۔ میں نے کہا تمہارے ہوں گے پاگل، ہمارے تو پاگل نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ ان کی تقریر سنے جاؤ تو یہی آیتیں پڑھیں گے، وجدنا علیہ آبانا۔ تو میں نے کہا ہم نے تو وجدنا علیہ آبانا، نہ اپنے باپ دادا مشرک دیکھے ہیں جی، اور نہ پیروی چھوڑیں گے ان کی۔ ہاں ہمارے لیے دلیل نہ لا، تیرے ہوں گے بے ایمان، تیرے ہوں گے گستاخ، تیرے ہوں گے بے ہدایت، تیرے ہوں گے لا یاکل، اور ہماری دلیل کیا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم پرستش کس کی کرو گے، عبادت کس کی کرو گے، یہ آخری تسلی مجھے دو، تو اولاد نے کیا کہا؟ آبائی کا، الہ کا، نعبد الہ کا، ابا ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے۔ آپ کے الہ کی کیوں کریں گے؟ اپنے الہ کی کریں نا۔ اس کا مطلب ہے ابا نبی ہو تو الہ بھی مانا جاتا ہے نبی کی نسبت سے، اور ایسا کہنا تقلید کے خلاف اور شرک نہیں بنتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آتے کس لیے ہیں؟ اللہ کی معرفت اور نور الہ۔ ابھی زیدی صاحب نے آپ کو بتایا، اس لیے جتنے بھی فتنے ہیں میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میدان خالی نہیں ملے گا تمہیں۔ اگر دان تیز کرنا چاہتے ہو، کوئی رافضی ہو، مرکزی جماعت اہل سنت اس کے سامنے ایک مضبوط دیوار ہے۔ کوئی اہل بیت اطہار کے حقوق کا مجرم ہے، حیضی بچہ، لعنت کرتا ہوں اس پر جو گالیاں دے۔ میں نے حدیث پڑھی ہے، 30 کتابوں سے اگر میں تخریج نہ پیش کروں اس حدیث کی تو سید کا بیٹا نہیں۔ یہ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 3 ہی لوگ ہیں جو میری اولاد کا حق نہیں پہچانتے، یا منافق ہے، یا زانیہ کا بیٹا ہے، یا حرام وقت کی پیداوار ہے، حیضی بچہ ہے جس کی آنکھ میں کسی بدبخت کا بال ہے، جس کی وجہ سے اسے میری اولاد کے حقوق کا خیال نہیں ہے۔ ورنہ جو اپنی ماں باپ کا نسلی بچہ ہے وہ اپنے ماں باپ کے حقوق بھی پہچانتا ہے، نسل رسول کے حقوق بھی پہچانتا ہے۔ ہمیں گالی دینے کی عادت نہیں ہے، لیکن حدیث کو جو گالی کہے ہم اس کے وجود کو گالی سمجھتے ہیں۔ یہ ساری عمر کا مسئلہ ہے۔ اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زنیم جب پڑھتے تھے تو لوگ یہی کہتے تھے نا کہ علامہ سانگڑے والے گالی دے۔ جب قرآن زنیم کہے تو یہ گالی ہے؟ کون اس کو زنیم کو گالی کہے گا؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زنیم،
تو گستاخ رسول اگر زنیم ہے، ولد الزنا ہے، تو مصطفیٰ فرماتے ہیں مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑوں کے حق کو جو نہیں دیکھ رہا وہ بھی ولد الزنیت، وہ بھی کسی نیک ماں کا بیٹا نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، میرے پاس اس وقت بھی قراءۃ الادب ہے، 100 حدیث لکھی ہے فاضل بریلوی نے اہل بیت کے اطہار کی شان، فضائل اور حقوق میں۔ 1100 کتاب میں نے اپنے جیب سے 1100 مفت بانٹی ہے اہل سنت و جماعت میں، 1 روپیہ بھی کسی سے وصول نہیں کیا۔ اور سندھ کی دھرتی کو میں سلام کروں گا کہ رانی پور شریف میں جب میں حاضر ہوا، وہاں ایک بزرگ حضرت کرم اللہ الہی دلبر سائیں جن کو بولتے ہیں، آپ محبت سے موجود تھے۔ میں نے ایک کتاب پیش کی، مجھے فرمانے لگے کہ سائیں اگر آپ اجازت دو تو میں سندھی میں اس کا ترجمہ کروں گا۔ میں نے کہا حضرت میں خرچہ بھی دے دوں گا، آپ سندھی میں ترجمہ کریں اور اس کو چھاپ دیں۔ مجھے کہنے لگا آپ سید ہو، حق آپ کا زیادہ ہے، لیکن ہم بھی تو اس در کے نوکر ہیں، ترجمہ بھی کروں گا، 4 کلر کتاب چھاپوں گا اور مفت تقسیم کروں گا۔ اور میں نے ایسا سنی عالم اتنا تیز نہیں دیکھا، خدا کی قسم میں ان کو سلام کرتا ہوں، صرف 20 دنوں میں 4 کلر اردو عربی سے سندھی میں ترجمہ کیا، 4 رنگ میں اس کو چھاپا، اور مجھے لاہور میں بھی اس کے 5 نسخے بھیجے، اور یہاں بھی نیٹ پر PDF پر کتاب دیکھ سکتے ہو اور اس کے نسخے بھی موجود ہیں۔ اس وقت بھی میری گاڑی میں وہ 5 نسخے موجود ہیں، میں آپ کو دکھانے کے لیے لایا تھا، لیکن میں جلدی میں نکل آیا، اس بات سامان بھی میں نہیں ساتھ رہا۔ حضرت قبلہ فرما رہے ہیں کہ وہ تشریف لائے تھے اور کتاب بھی دے کر گئے۔ میں ایسے علماء کو جن کے دل درد والے ہیں، جو اہل بیت کے حق پہچانتے ہیں، میں ادنا مسکین سید دونوں ہاتھوں سے ان علماء کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور ایسے ظالموں کے لیے بھی میں دعا کروں، اس لیے کہ سید بد دعا کوئی نہیں کرتا، دعا کروں گا یا اللہ یہ نہ سمجھیں ان کو سمجھ عطا فرما، یا اللہ یہ نہ سمجھیں ان کو سمجھ عطا فرما۔ اہل سنت کا ٹائٹل رکھ کر اگر کوئی حقوق اہل بیت کا مجرم بنتا ہے اور چور بنتا ہے، یہ اہل سنت وال کے جماعت کے یہ بات ان کے لیے برداشت سے بھی باہر ہے، اور ہمارے پنجابی میں وارے میں نہیں آتی۔ کیوں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، جب کہتے ہو کہ ہم فکر رضا چھوڑ گئے ہیں تو یہ فکر رضا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ۔ یوں نہیں، میں تقریر ختم کر رہا ہوں، لیکن ایک دفعہ آپ کو بول کر کہنا ہے لعنت اللہ علیکم۔ آخری سلسلہ ہے، لعنت اللہ، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم۔ اور آخر میں حافظ الملت کی بارگاہ میں لعنت اللہ علیکم پر تقریر ختم نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اب غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں۔ رحمت اللہ علیکم عاشقان اہل بیت، رحمت اللہ علیکم عاشقان اہل بیت، رحمت اللہ علیکم۔ اور تقریر ختم دوستو، اس اعلان پر
پریشان نہ ہو جایا کرو، وہی کبوں کے کہنے پر کان، کبے کے پیچھے نہ بھاگنا، کان دیکھنا۔ باقی رہ گئی میدان تحقیق کا، علم کا۔ انشاءاللہ العزیز ہم خادم ہیں، موجود ہیں میدان میں۔ سنی پریشان ہوتا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ خاطر جمع رکھیے، جمعیت خاطر کے ساتھ رہیے، اور سٹ ویکھے مولا علی شیر خدا دی پتر دی جدے میں ہوئے نا حوصلہ، اور پیڑ میں چاہے چوں چوں دا مربع نہ بڑھائے، ہاں سامنے آئے بات کرے تو علم کی بات ہے، لیکن علم کے نام پر یہ چور بازاری نہیں چلے گی توہین والی۔ کیوں؟ شریعت اجازت نہیں دیتی۔ جن کا ادب و احترام لازم ہے، فرمایا من سب نبیًا فاقتلوہ، یاد ہے نا تمہیں؟ مولانا بھی یہ اعلان کرتے کہتے دنیا سے گئے، من سب نبیًا فاقتلوہ۔ لیکن ایک اور بھی سن لینا، حضور فرماتے ہیں من سب علیًا قد سبنی، جس نے علی کو سب کیا اس نے محمد کو سب کیا۔ اور امام قسطلانی کا فتویٰ سن لو، من سب فاطمہ فإنہ یکفر، جو سب کرے گا فاطمہ الزہرا کو اس کی تکفیر کی جائے گی، اور خبیث دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک نے فرمایا فاطمہ کی عزت محمد رسول اللہ کی عزت ہے۔ فاطمہ کا ادب حضور کا ادب ہے، فاطمہ کی اذیت حضور کی اذیت ہے۔ لہذا مقابلتاً ہمیں اگر بناتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کے بارے میں کچھ ایسی رائے رکھتے ہیں تو ہم ہر میدان میں موجود ہیں۔ ابھی 3 نسبتوں سے میں نے بات کی نا، ان 3 نسبتوں کے ساتھ جو فن خواہ بنتا ہے نا کہ صحابہ کی وکالت کرے، وہ سامنے آئے اور اس کے دلائل مجھے دکھائے، میں دلائل دینے کے تیار ہوں۔ ہاں ہم ان کے ایمان کے قائل ہیں، ان کے جنتی ہونے کے قائل ہیں، ان کی عزت کے قائل ہیں۔ کیوں؟ جس مصطفیٰ نے کہا احبو اہل بیتی، اے میری امت میرے اہل بیت سے محبت کرنا، انہی پیارے آقا نے ہمیں فرمایا اکرمو اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرنا۔ ہم محبت اہل بیت کرتے ہیں، سرکار کا حکم ہے، ہم عزت صحابہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمیں سرکار کا حکم ہے۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ اور یوں نہیں ہوتا کہ کوئی کہتے ہیں بدکار عورت تھی تو کسی معاشرے میں شادی کر لی تو جو اس کی پڑوسن تھی اس سے لڑائی ہو گئی، تو اب اس کی مشہوری تھی کہ یہ ہے ہی ایسی، اس نے فوراً اس کو بدکار کہہ دیا، اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ جو میں نے کہنا تھا وہ تو نے کہہ دیا۔ اب اس قسم کی ٹلائی نہ کرو، ہمارے پاس غلطی تم کرو اور وضاحتیں ہم سے مانگو۔ ہم نے تو نہ صحابہ کے بارے میں کچھ بولا اور نہ ہی اہل بیت اطہار کے بارے میں کوئی بے ادبی والی بات بولی۔ کیوں؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں پیر استاد نے یہی سبق دیا، ہم تو اہل اللہ کی بے ادبی نہیں کرتے، ہم اپنے بڑے سے بے ادبی کرنے کے تیار نہیں۔ آپ نے تھوپا ہم پر کہ ہم نے گالیاں دی، ہم نے حدیث پڑھی، خدا کی قسم حدیث پڑھی، اور ثابت نہ کریں تب بھی ہم مجرم ہیں۔ اور اگر کتاب نکال کے دے گئی حدیث ہے تو پھر کس لیے کہتے ہو کہ گالیاں دیتا ہے؟ گالیاں نہیں دی، ہاں لیکن اڑے رہے تو دوں گا، یہ بھی نوٹ کر لینا ہے۔ ہاں کیونکہ شرافت شریفوں سے ہی ہوتی ہے۔ جب تم شرافت کی حدیں پھلانگ جاؤ گے اور سوچو گے کہ ہم عزت کریں گے، نہیں، ہاں لیکن ہمارا حوصلہ ابھی ہے، قائم ہے۔ ہاں کہتے ہیں یہ دور آشوب دوستی ہے مگر میرا حوصلہ سلامت، میں سب کے بارے میں سوچتا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ سبحان اللہ۔